وعترته وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جس کا آپ بھائیوں نے مل کر انعقاد کیا ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ساری ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، چونکہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے رات کے اس پہر اس طرح بیٹھے رہنا اور انتظار کرنا یہ عام بندے کا مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے اور عباس علی چوہان صاحب، عرش علی چوہان، علی گل چوہان، قلندر بخت چوہان، اللہ رکھا چوہان، ارشاد حسین، غلام علی، عمران علی چوہان صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی اس محفل پاک کو سجانے میں جنہوں نے جیسے بھی تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری طبیعت میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ مائک میرے پاس ہے اور میں تب تک نہ چھوڑوں جب تک آدھے لوگ نہ چلے جائیں. 10 بجے کا مجھے حکم ملا تھا، 9:45 پر میں حاضر ہو گیا اور ابھی 10:22 منٹ ہو رہے ہیں. آپ اس بات کو یقین کریں کہ 11 بجے تک محفل ہم نے ختم کر لی ہے. میری طرف سے انشاءاللہ 11 بجے یہ ختم ہو جائے گا بیان. یہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر میرے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا وہاں سے کسی بندے کو سنتے ہیں یا کچھ باتیں لیتے ہیں اور وہ تذبذب کا شکار ہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب آ چکے ہیں جانا بالکل مختصر ہے، چند ایک ضروری باتیں ہیں عقیدے کے حوالے سے جو آپ سے کرنی ہے شروع سے آخر تک. ان بچوں کو چپ کروائیں گے، آپ ان کو پیچھے لے چھوڑیں گے. تو باتیں آپ نے مکمل سن کر جانی ہے. بیان کے بیچ میں سے جب شروع ہو جائے تو پھر کوئی نہ جائے، چونکہ بعض دفعہ نامکمل بات بندے کو پریشان کرتی ہے. تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہیں جس طرح بھی آپ کو آسانی ہے آپ سنیں، لیکن توجہ کے ساتھ سنیں. آئیے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بیان کا آغاز کرتا ہوں. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی ہیں. علاقے میں ایک دفعہ شور اٹھا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے علاقے کا ایک نوجوان بھی چل پڑا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کو دیکھتا کہ وہ قافلے سے پیچھے ہو جاتا، تو ایک دو بار جب پیچھے ہوا تو پھر میں نے رک کرنا اس سے پوچھا کہ بیٹا خیر ہے، آپ ہر دفعہ پیچھے ہو جاتے ہو، اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا علی جا میں ہر قدم پر حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں، قدم چاول کو پہلے میں درود پڑھتا ہوں. وہ جی کیا مجبوری ہے یارا، اتنا مشکل کام کریں نا، ہر قدم پہ درود پاک، کیا اس کا اصل راز کیا ہے؟ وہ کہنے لگا علی جا اس سال تو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں نا حج پہ، میں پچھلے سال بھی حج پہ گیا تھا لیکن اس وقت میری والدہ ساتھ تھی، میری ماں میرے ساتھ تھی. میری اماں کی نے بڑی خواہش تھی کہ میں نے حج بھی کرنا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر میں نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. میری ماں نے مجھ سے گھر سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا تو نے مجھے خانہ کعبہ کے اندر داخل کرنا ہے جیسے بھی ہے. تو کہتے ہیں میں لے گیا، میری والدہ نے جب کر لیا میں نے اپنے کندھوں پر والدہ کو سوار کیا. وہ رش و بھیڑ جیسے تیسے میں نے کر کے نا اپنی والدہ کو خود خانہ کعبہ کے اندر پہنچا دیا. قبلہ آگے جو بھی ہوا وہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میری والدہ خانہ کعبہ میں جب داخل ہو گئی، قبل اس کے کہ وہ نفل شروع کرتی تھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کا چہرہ بدل رہا ہے، رنگ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، جسم بھولتا جا رہا ہے. اس قدر جسم بھولا کہ مجھے لگا کہ اب میری والدہ نہیں بچے گی. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ سب سے بڑا گھر تو یہی ہے،
खाना काबा तो यही है, मैं यहाँ से उठाकर कहाँ लेकर जाऊं अपनी माँ को। कहते मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी वालिदा का इंतकाल होगा, फौत हो जाएगी तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा। क्या देखता हूँ कि यकायक एक बुजुर्ग आते हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। मेरी वालिदा के चेहरे पर फूंक मारते हैं, चेहरा पहले से रोशन हो जाता है। जिस्म पर फूंक मारते हैं, जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। जब वो जाने लगते हैं तो मैं उनसे पूछता हुआ, अल्लाह वाले अनेक बंदे, ऐ बुजुर्ग अब कौन है मनंता, ऐ मुश्किल की घड़ी में कायम होने वाले, मेरी वालिदा को सेहत देने वाले, ऐ मुश्किल कुशा अब कौन है? तो आने वाले बुजुर्ग ने बताया, क्या नौजवान, ऐ कलमा पढ़ने वाले सुन, अना नबीयू का मोहम्मद मीर मुस्तफा, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा हो। सुन, तेरी माँ का ना मामूल था, चलते फिरते उठते बैठते वो आटा भी गूंदती थी, मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ती थी, रोटियां भी बनाती थी, मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ती थी। जब तू छोटा था तुझे तेरी माँ दूध पिलाती थी, तब भी मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा करती थी। आज तकदीर का लिखा हुआ जब इसके साथ मामला हुआ है, मैं मोहम्मद उसको शिफा देने को कहा गया। कहते जब आका जाने लगे ना तो मैंने हाथ जोड़ लिए, या रसूलुल्लाह करम फरमाए। जाते जाते कोई नसीहत, कोई वसीयत, कोई चंद कलिमात तय्यबात कुछ तो मेरे लिए इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान, दुनिया और आखिरत में अगर भलाई चाहते हो तो कदम बाद में उठाना, पहले मुझ मोहम्मद पर दुरूद। मैं इसलिए हर कदम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। आज की इस महफिल का पहला सबक जो हमने हमेशा याद रखना है, एक मुकर्ररा तादाद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ा करना। दुनिया के किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं, आप मजदूर भी हैं तो आप फिर भी दुरूद पढ़ेंगे। आपका वुजू नहीं है ना, आप फिर भी दुरूद पढ़ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका अगर वुजू नहीं है, आप जो जिस शोबे से वाबस्ता है, आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कसरत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इससे दुनियावी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी, उखरवी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। आए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। वो नौजवान था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फाका के ऐसे दिन चल रहे, कई दिनों से कुछ ना खाया, सिर्फ पानी पे गुजारा है। जब जिस्म जवाब दे गया ना कि अब खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, यार ये आप जल्दी करें, तवज्जो बढ़ रही है, ये खत्म करें जल्दी जल्दी करें, जल्दी। जब हालत गैर हो गई ना तो मुश्किल था कि अब खाए बगैर जिंदा रहा जाए। तो उसने देखा कि नहर के अंदर ना एक सेब जा रहा है, उसने छलांग लगाई नहर के अंदर, उस सेब को पकड़ कर खा लिया। जब भूख का कुछ इफाका हुआ तो फिर याद आया, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, ये जो मैंने सेब खाया है ये मेरा क्या नहीं है, ये मालिक भी है कि खादी तो बैठा हूँ, जरूरी है याद है कीमत देवा यानी माफी गिना। अब दिल में जब ख्याल आया ना तो जिस तरफ से पानी आ रहा था, इस नौजवान ने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे गया ना बाबा जी, तो वहां पर जो बाग था ना सेब वाला, वो आ गया और बाग का मालिक पता किया कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो फलां बाबा है। तो ये नौजवान उस बाबे के पास जाकर कहता है कि बाबा जी तुम्हारे बाग का एक सेब है, लौड़दा मिलता नहर, मैं चाहते खागी दूंगी, माफ चक्कर माफी दो जी। वो नौजवान बाबा देखने लगा, यार ये नौजवान है, ये कैसा है, तो मेरे होते हुए यहाँ पर चोरी तोड़ कर ले जाते, पकड़ जाते, कहते जो करे निकार गए खाते में जो थोड़ी सकते कारगिर मानते हैं खाए हैं, जबरदस्ती खा जाते हैं, लेकिन ये एक जाता बह रहा है और माफ करवाने आया हुआ है। तो ये तो छोटी बात है, सगी बहन का हिस्सा खाकर बहुत बड़ी कोठी बनाकर उसके फ्रंट पे लिखते हैं आगा मिन फजली रब्बी, और बहन का हिस्सा खाया होता है। और भाई ये फजले रब्बी नहीं है, बहन का हिस्सा बाप की जायदाद में बनता है। अगर वो खाकर जितनी बड़ी भी कोठी बना ले, खुदा की कसम है क़यामत वाले दिन वो सारी जायदाद जिसमें बहन का हिस्सा था गले में तौक बनाकर डाल दी जाएगी। अब बहन का हिस्सा खाने वाले, चोरी डकैती कत्ल गारत करने वाले, ऐसे माहौल में एक नौजवान है, कह रहा बाबा सेब ना माफ कर चा, खा दो मने ना माफ कर चा। बाबा कहने लगा नहीं सेब माफ होना,
جی سیب معاف کروانے تو میرے تے گوڈی شوڈی کر میرے باغ دی خدمت کر اساڈا روح تھا نا جڑا معاف کر چھوڑے سے اساڈی مرضی ہے وہ نوجوان سیب جو معاف کروانا ہے اب وہ باغ کی خدمت کر رہا ہے کبھی پانی لگا رہا ہے کبھی گوڈی کر رہا ہے تو وہ ایک دن مہمان آئے نا باغ کے مالک کے تو اس نے نوجوان سے کہا کوئی سیب شیب تو توڑا یہ نوجوان کے ہی سیب تروڑ دے گھن آئے آلچ رکھ دے اس بابا تاپ نہ گئے وہ آگے تے کو 3 ہفتے تھے گئے دیکھو اجن تک خبر کیا نہیں کہ کچھے گئے پکے گئے آگے سے ایک سیب کھا دے معاف کرواؤں کی تو گوڑیاں کریں دا بتا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی تیرے سیبوں کی طرف کچھے کون سے پکے کون سے مجھے کیا لگے مجھے تو نے کام دیا گوڈی کرنے کا حفاظت کرنے کا میں ایک سے معاف کروانے کے لیے پھنس گیا ہوں میں نہیں دیکھتا کچھے کون سے پکے بابا مکر نہ گیا کہ میری شرط مک گئی پہلے آلی کہ تو خدمت کرے سے میری ہن بھی نمی شرط منے سے تو سیب معاف کرے سا آکے زوائے کہ دی ہن نمی شرط کے لیے بابا آکے اس کی میری بھی نہ شادی کرنی بوسے کرے سے آگے بابا سیب معاف دی ویسے آگے والا سیب معاف دی سے آگے میں کو قبول ہے وہ کرے نا بابا آگے سوڑ دا صحیح میری جڑی بھی ہے نا وہ نبینا ہے اکھی کیا نہیں ہونی ہے اچھا آگے گونگی ہے علیندی کیا نہیں ہتھے کنو لونجی ہے کنے کنو بوڑی ہے ہتھے کنو لنگڑی ہے ہون کرے سے اتھی اپا زور لا دی کھڑے ہوتے نوجوان پوتر کو وہ من میں چاہتے دی دی ہے وہ تائے دی دی ہے وہ پھوپو دی دی ہے مامی دی ہے وہ گھر دی گال نا سائی میں جے کو پسند کرے نا میں اٹھی پرنے سا نہ کوئی بابا چھوڑ نہ کوئی پیر نہ فقیر نہ کوئی ملنگ نہ کوئی درویش نہ مسجد کا مولوی ہر ایک سے ایک ہی سوال ہے میرے کو تمیز جنہی ہوچا میں فلان کو پسند کرے نا ادھے ہی شادی تھی بنے خداؤں اس کی ہو جائے نا وہاں شادی اب ہو دی وہاں پہ شادی والا ہر جاتے گھوم سے ودا وہ یا تمیز تڑیو زال کا لی ملے دی ہونے میں نے دیئے بلا پسندی جو کروائی ودی ہو تبے کو خدمت کرنی پوسے سونا تو محب بانتے عاشق بانتے گئے نہیں اور مننی تبے سے اگر والدین کی معنی ہوتی کمی پیشی بھی ہو جاتی نا تو والدین نے ساتھ دینا تھا ہوں جو ابا کو آدھے کہ ابا جل میرے اسی گال کار میرے سسرال ابا آگے دے وہ خود بانے تیری اپنی پسند ہے میری پسند ہوئے تو دینا جلا اور خود کھلے کھا لنا پھر ایسے نوجوان کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی پیر کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں گھر والی بات نہیں مانتی ماں باپ کی مانی ہوگا تو خدا کی قسم رب کی رحمت بھی رشتے میں شامل ہو جاتی ہے میں ایسی بیٹی ہے کرو گے شادی کہنے لگا بابا سیب معاف تھی سے آگے والا سیب معاف گئی آگے ٹھیک ہے مجھے ایسی بھی قبول ہے میں کو سیب بھی معافی نہیں ہوچا رشتہ ہو جاتا ہے شادی بھی ہو گئی نکاح بھی ہو گیا بھلا ہوں سورا بن گئے نا باغ دا مالک آگے اس پوتر او کمرے تیری زال بیٹی ہے ون اے صحیح ماشاءاللہ کلہ شلہ لگتا ہے پہ میں دے کمرے ون دینا ابھی توجہ ادھر کرنی ہے ون دینا کریں گے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ اگو جڑی مائی بیٹی ہے نا ٹھوپ کا جواب دیتے آگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ نوجوان جرک گئے بابا تاکہ بوڑی ہے سننی کہنی میں کو سلام دا جواب دیتی کہنی ہے مطلب بوڑی کہنی ہے اللہ یہ کا سلام دا جواب دیتا انہیں جنات دا کہنی جواب دیتا خود جواب دیتی کہنی وعلیکم السلام علماء فرماتے ہیں اتنی جلدی سے وہ نوجوان کمرے سے نکلا کہ کہیں میں غلط کمرے میں نہ آ گیا ہو چگاٹ میں سر لگا خون بہ رہا ہے سر پکڑ کر اپنے سسر کے پاس آ گیا بابا کہاں بھیج دیا جس کمرے میں بھیجا وہاں پر جو عورت بیٹھی وہ بولتی ہے بوڑی بھی نہیں مجھے سلام کی ہے فرمایا وہی تیری بیوی ہے بابا تو تاکہ وہ گنگی ہے وہ بوڑی ہے یہ کیا راہ پترے وہ گنگی ایسا نہیں کہ بول نہیں سکتی گنگی یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا فرمایا بابا پھر باقی باتیں بھی بتا دیں لنگڑی کیسے ہے فرمایا لنگڑی یوں ہے کہ میری بیٹی کا ایک بھی قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھا ایک قدم بھی ہاتھ آگے ہاتھ سلامت ہے سانا ہاتھ تک دیں دی ہے روٹیاں بنا دیں دی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے میری بیٹی کا ہاتھ کبھی اللہ کی نافرمانی اور برائی کی طرف نہیں بڑھا قبلہ جب بیوی اس قدر نیک ہو اس قدر نیک ہو ایک قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھا ہو اور شوہر اس قدر نیک ہے سیب معاف کروانے کے لیے باقی گوڑیاں کرتا رہا ہو نابینا بحری گنگی سن کر پھر بھی رشتے پر راضی ہو کہ سیب معاف ہو جائے جب اس قدر خوف خدا والے میاں بیوی ہو ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ہم سنی اس کو غوث اعظم کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
1400 सदियां गुजरने के बाद अब बंद कमरे में बैठकर कोई भौंके कि बापे कुछ भी नहीं कर सकते, बापे तो शाही कोई नहीं। ओ भाई, उसका नाकिस इल्म है, उसकी सोच नाकिस है। खुदा की कसम है, हम जिस अल्लाह का वली मानते उसके वालिदैन की ये शान है। नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। खुद गौसे आज़म से पूछा कि मता अलिमता अन्य का वलीजुल्लाह, अली जा आप बताएं आप कब अल्लाह के वली बने? तो आपने बताया ना इब्नु इसरा आशरा सनीना फिर बाला दिला अना अखरुजु मिनल बैत व अज़हबु इलल मक्तब फअरल मलाइकत तमशी मिन हौली हत्ता वसलतु इलल मक्तब फसमिअतुल मलाइकत यक़ूलून इफ्सहू 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 लिवलीजिल्लाह। वहां से पाक खुद फरमाते 12 साल की मेरी उम्र थी। मैं घर से जब निकलता ना मदरसे की तरफ जाता तो क्या देखता हूँ, लोगों के साथ साथ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी मेरे साथ चल रहे होते हैं, फरिश्ते चल रहे हैं। जब मैं मदरसे में दाखिल होने लगता तो फरिश्ते आगे जाकर कहते बच्चों रास्ता खाली कर दो, जगह खाली कर दो, साइड पर हो जाओ, तुम्हें पता नहीं वक्त का वली गौसे आज़म अब्दुल कादिर आ रहा है। जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो आपके वालिद मोहतरम के ख्वाब में, अब शान सुने यार, हम किसी डब्बा पीर के मानने वाले नहीं है। आपको समझता है यार, गौसे आज़म को छोटी सी मस्जिद के इमाम थे, घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाले कोई मौलवी थे, और ना भाई, आपकी जिस वक्त विलादत का वक्त करीब आया तो आपके जो वालिद मोहतरम है वही वालिद मोहतरम जो सो माफ करवाने के लिए बाकी गोदियां करते रहे, उनके ख्वाब में आका तशरीफ लाती है और फरमाते या अबा सालिह आताकल्लाहु इब्नन फहुवा वलिय्यी व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शअनुन फिल औलियाई वल अक़ताबी कशअनि बैनल अंबिया'i वर रुsul। फरमाया अबू सालिह तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, वो तेरा भी बेटा होगा, मुझ मोहम्मद का भी बेटा होगा। औलिया और अक़ताब में तेरे उस बेटे की शान ऐसे होगी जिस तरह अंबिया और रुsul में मेरा मकाम है। वो जैसे हमारे एक बुजुर्ग बैठे हुए ना, ये इस तरह का एक आपका मुरीद था, ये अब किसी ने जाना नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ, ये सारी बातों की दलील मेरे जिम्मा है, दलील आपने सुनकर जाना है। वो बड़ा ना गौसे पाक का मानने वाला था, दिन रात गौसे पाक का तज़किरा। उसकी जो बीवी थी ना वो थोड़ा चिढ़ती थी इन बातों से। ये बिठाएं बच्चों को, यहाँ जाने ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, जल्दी साइड पे तो नहीं कह रहे हैं यार, किसी ने कह रहे हैं। और ये गिराम से जो ना वो चिढ़ने वाले थे, कुछ हालात ऐसे आ गए, कोई काम काज नहीं था, फाके चल रहे थे, तो उसकी बीवी ने तंग आकर कहा कि तू जो नहीं याद आती भी अब्दुल कादिर यारी अला पीर तगौसे पाक में तेरा यारी अला पीर कदा तम हमसे भूखे मर दे पियो बाले भूखे मर दे पियो माय भूखी मर दे पिया वरना अपने पीर करने के खेलना ना कोई सामान को लंगर शंगर खेलना भूखे मर दे पियो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला दा वो मुरीद मूडा साफा जेड़ा मोड़ी ते रखे स्टोर पे बाबे दी आस्थाने पे पहुंच गए। गौसे पाक पूछे बाबा किवें आई? आगे सोना काम शम लगदा कहनी पे पूरे हालात हैं, कारोबार है कहना परेशानी है, खावण पीवण को कुछ कहनी कुछ दियो जालिम गाली करे दी हुन दा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला पूछने वो है कि आस्थाने ते कोई लंगर है कोई? आप दे आस्थाने दा यार बंदा आके सही लंगर शंगर तक कहनी भाई 12 शेर गंदू पिए इयो है टोटल। गौसे पाक पूरा बरोटे पा दे आपने फरमाया इसको बोटे में डाल दो, और आपने उस बाबे से कहा कि बाबा ये गंदुम ले जा और इसको ऐसे बर्तन में डाल ले, जब डाल दो ना ऊपर से बंद कर देना। बंद करने के बाद जब भी तवज्जो के साथ जब भी और जितनी भी गंदुम चाहिए हो ना निकाल लेनी है। पी 12 शेर है 12 किलो है, और क्या कह रहे हैं जब भी और जितनी भी गंदुम चाहिए हो निकाल लेनी है। लेकिन बाबा देखना कहनी बाकी चौकी बची भी है, इन्हें झांकना कहनी है देखना कहनी बाकी चौकी बची भी। बाबा बरूटा चलते रहते सिर ते रखते आदि घर ते अपनी जाल को आके इस बाबा मन्ना किते देखना कहनी को बड़ोले जैसे अट चा वो तू बंद कर दे तल्लो जितनी चाहिए होवे ना तो जे नहीं चाहिए होवे काट गिनी देखनी कहनी बाकी कितनी है। हालांकि भी ठीक है मैं ना देख सकता ता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਸੇ ਤੇ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਦੇ ਜ਼ਾਲ को आखना कि आदि यो काम कहीं नहीं करना मरण को पहले एक दफा जरूर करे से मम्मी दा पाए मना कीता क्यों है करते ता देखा क्या है ये विच देखो मना क्यों करे थे वो भाई 12 शेर गंदुम है, 1 महीना दूसरा महीना तीसरा महीना 4 महीने गुजर गए गंदुम खत्म ना हुई, 4 माह खत्म ना हुई। जाल तो वाला जाल होती है ना
وہ آ کے زہون دا بابا ہی بول گئے تو بول بیٹا شوہری گیا ہو سے کہ گندم آجنا دیکھا نا بول گیا چاہ تو ذرا بھرولے دا ڈھکن دیکھ دیا باقی چوکی بچی بھی ہے یہ ملے وہ شدہ گئے بھی الگ کام تے والا وہ بھرولے دا یہ ڈھکن چاہ دے اندر جو بیٹے سنا ہوا جتنی 12 سے پاکی ہے اتنی باقی آئی ہے والا وہ تو بند کر چھوڑا کہ واقعی پیر کامل ہے مکی کیا نہیں اتنی باقی ہے سونا جی ملے دیکھ کتنے والا ہفتہ کیا نہیں چلی موک گئی ہے والا آپ نے وہ چھوڑ دے تو تاکہ بھی بیٹا پیر کامل ہے ایک گھر موک گئی ہے بابا ہی پریشان یار عبد القادر کوڑ کیا نہیں آدھا موک نہیں جانی چاہیے موک کی میں گئی ہے وہ والا صافہ موٹے ترکے والا بابے جی آستان نے واضح بات پوچھے بابا والا آگے سونا یاد ہے 4 وہ پہلے آیا ہم آئے تھا آنے سونا آپ گندم دیتی ہے 12 کلو آگے دیتی آزے آپ فرمایا مک سے کہنا بالکل ہی میں مک گئی ہے دار گالی کریں دی پیا کہ تیرے پیر کامل کہنی واضح پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یار ختم نہیں ہونی چاہیے تھی کیسے ختم ہو گئی ہے واضح پاک مراقبے میں گئے ہیں مراقبے میں جانے کے بعد میں آپ کو پتہ چل گیا اصل معاملہ کیا ہے واضح پاک نے سنا بابا وہ جو تیری بیوی ہے نا اس نے اندر نہ جھانک کر دیکھ لیا ہے لا ترکتہو علی حالہ لأکلتم منہ حتی تموتون اگر وہ اندر جھانک کر نہ دیکھتی تم تو مر جاتے گندم ختم نہ ہوتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بندہ قادر کیا ہے قادر بھی ہے عبد القادر سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر وہ آپ کے زمانے کا نا مشہور ڈاکو تھا مشہور ڈاکو جو میں شاہد رونڈ بلوچ ہے نا یوٹیوب چینل بنائی کھڑے ٹک ٹاک اکاؤنٹ یہ آگے جڑا فالو کرے سے نا پکڑی گیا تو میں مفت چھوڑ دے سائی بے کے پکڑیا تو میں چھوڑوا دے سا یہ میں ہے نا یہ مشہور ہے زمانہ ڈاکو ہے وہ ڈیٹیلز کا یار غوث پاک دے دی رات مریدی نم دن ہاتھو تو چمین دن تلوی ہاتھ چمین دن نظرانہ بیاڑے دن بلا مال پیر صاحب کرنے دا یہ جھوٹیاں موٹیاں جڑی چوریاں کرنے دا وہ چھوڑ ایک کو دفعہ بابے دی جیب کو ہاتھ پہنا کوئی سال 2 سال تا لنگ سے نا آسانی نہ یہ کیا روز روز چوریاں کے پکڑی جو دا بابا ایک کو کیا پتہ چل سے غوث پاک نے رات کے وقت اپنا مبارک جبہ اتارا سادہ لباس پہنا آپ نے نفل نماز شروع کر دی یہ چور آئس بابے دی جیب جو ہاتھ پاتے مال بلا ہاتھ جیوے پاتے اس میں لگے کہ کہیں امدہ پہ چور آگے با پکڑی اس کے بابا کی پیری دے بندہ کڑے کی تھی گڑا میں آج پھاس گیا ہوں اور بجڑا ہی اوکھائی مکے دے ورنہ بھاجی نہیں سکتا کیونکہ دروازے کرو تا وہ بندہ امدہ پیا کئی شانی نظری نہ توالا جی میں مسجد ہے صفحہ پیا ہوں دیں آستانے جی میں صفحہ پیا وہ اپنے اتے بیٹھ گئے یہ ایمیں لگے کہ جی میں صف پیے بندہ یہی کہنا صفحہ ہے ایمیں اپنے اتے بیٹھتے نا صاحب ہوتے لوگ دے بیٹھ گیا غوث پاک جی میں سلام پہنن تو آمن اللہ دے آکے سونا فلاں علاقے در کتب فوت تھی کہ میں آسان کرنا اللہ دا ولی فوت تھی گئے اللہ دا ولی دیو فلاں علاقے دے گھنتے ورنے غوث پاک فرمایا رات دا آخری پیر چل دا پہ میں کہنو اللہ دا ولی دیو سویلے آمیں ولا مل سی اگر نہ سے ہونے دیو چاہ ہونے دیو غوث پاک فرمایا ابھی چاہیے نا آپ کو وہ صفحہ دے بچ لوگ کہیں پہ لوگ کاٹ گئے صفحہ دے لوگ کیا پہ کاٹ گئے رہتے بندہ کہ آج جا کر وہ صفحہ جب اتاری نا باقی اس کے اندر سے بندہ نکلا موسٹ ویلکم یو آر فرینڈ آف گاڈ اگر قبلہ باہر نکلے آپ کہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے آپ تو اللہ کے ولی ہیں ایک کون اللہ کا ولی او نانا نانو آئی ایم ٹھیک او میں ولی نہیں میں تو چور ہوں غوث پاک نے مسلح پر کھڑے ہو کر فرمایا او پترے تو تھا تو چور لیکن دیکھ تو کس کے در پہ آیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 10:44 ہو گئے اپنا وعدہ 11 بجے تک کا انشاءاللہ چلیں گے یہ تھا اللہ تے کو سلامت رکھے بے جڑے سے کم تے مننے وعدے ختم کر وے دے گئی تریاں پہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے یہ دی اللہ تعالیٰ نے ہے یہ جتنا بھی مقام ہے نا جتنا بھی رتبہ ہے یہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اب کسی کا ہاضمہ خراب ہو اور وہ یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے نگاہ مار کے بندے کو اللہ کا ولی بنا دے یہ ایک انگریز ہے اس نے قبلہ کتاب لکھی ہے میں مسلمان کیوں ہوا میں مسلمان کیوں ہوا لکھنے والا انگریز ہے یورپ کا رہنے والا ہے مکتبہ سوئے ادب کراچی میں حوالہ پورا اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی نبض بعد میں پھڑکتی ہے وہ نا مولوی صاحب گاہ پر سنا دے پیا وہ انگریز خود کتاب لکھ رہا ہے خود اپنے حالات لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے اسلام پہ ریسرچ کی کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا ایک جات میری سوئی اڑ گئی
میں حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ پڑھتا ہوں آگے وہ تخت گھنتے ہوا بلقیس دا بلقیس دے آمن کو پہلے تھی تخت چاہیے دے قال عفریت من الجن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک طاقتور جن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی میں یہ تخت لے آؤں گا کتنی دیر لگے گی فرمایا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے سلیمان علیہ السلام فرمایا نہ صحیح ہے ایک دیر ہے میں کوئی کو نہیں جلدی چاہیے قال الذي عنده علم من الكتاب وہیں پر ایک اللہ کا ولی بھی بیٹھا ہوا تھا من الکتاب مکمل کتاب کا علم نہیں کتاب میں سے بعض علم اس کے پاس تھا پوری کتاب کا علم بھی نہیں تھا اللہ کا ولی ہے وہ کہنے لگا جی عالی جا اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں لا دوں گا سلیمان علیہ السلام پوچھا چونکی دیر لگ سے قبل ان یرتد الیک طرفک اگر صحیح یہ اکھ چپکیندے وے نا جڑی ایویں کریندے وے ایویں کرے سو تو چاہم سب 900 میل کے فاصلے پر 900 میل کے فاصلے پہ تخت رکھا ہوا ہے کئی ایک کمروں میں بند ہے کتنی دیر میں آئے گا قرآن پاک ہے گپ نہیں ہے قبل ان یرتد الیک طرفک پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا لے آگے فرمایا ہاں لے آئے سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی فرمایا کدھر ہے فرمایا دیکھے اپنی دائیں طرف آ چکا ہے اور 900 میل کے فاصلے تخت پلک جھپکنے کی دیر میں آ گیا اب انگریز میں یہ بات پڑھی نہ اسے ہضم نہ ہو یار یہ کیویں تھی سکتے وہ 900 میل دے فاصلے اتنے تالے لگے پن ولائی تخت آگے کیویں تھی سکتے وہ سہی وہ پاکستان دا سفر کیتے وہ شودے دی ماڑی قسمت او دے ہاتھ لگ کے جڑے اللہ دے ولیوں کو منیندے کہنے آسان لگے یعنی بابے تشائی کہنی انہیں دے ہتھے لگے وہ کو صحیح ایک ہوئے وہ مسلمان تھے ایک ہوا کہ وہ نما مسلمان تھے وہ کو گھین گئے اپنے مرکز تبلیغی مرکز وہ کو گھین گئے وہ قرآن چاہتے آگے انہیں دے امیر کہنے آکے صحیح میں کوئی دا جواب دیو امیر تا ہن منیندہ نہ اللہ دے ولیوں کو آگے صحیح تو چلے دے ویسے نہ ساڑے نال والا تے کوئی دا جواب مل سے وہ شودے کو لاہور تو چنیوٹ گھین گئے چلے دے وہ چلے دے مرکز وہ تھے پہنچ گئے اور ہر بندے دے قرآن کریں دے وہ ہر بندہ بجدہ ودے ہو دے آگے پورے ٹولے کو گلاتی ودے قرآن کھولتا دے ڈساؤ کی میں آئے بلقیس تخت آیا کی میں ان جڑے اللہ دے ولیوں کو منے دے کریو کیا ڈساوڑ کی میں آئے والا انہیں جو ایک پہ آگے سعودیہ کنو اسانا بڑا مولوی ہم سے اوہ ڈسے دے اے شودا پریشان وہ میں کتے آدھے پاس گیا یہ اسلامی ملک ابھی میں تمہیں کو جواب مل سے میں تیرے پاس گیا وہ ایمیں بیٹھا سچندہ بیٹھا وہ ایک بابا ہے سو دے چنے اوٹے پچھو آگے بابا نوجوان وہ کیوں پریشان ہے آگے سائی میں نما مسلمان تھیا میں یہ قرآن پڑھے میں حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ اتنی ایک بابا ہے وہ اپنی جات اٹھیا ہی کہنی وہ ہلیا ہی کہنی وہ گیا ہی کہنی بلقیس دا تخت 900 میل دے فاصلے تو کی میں آگے میں اس بات پہ پریشان ہوں بابا اٹھا بھی نہیں ہلا بھی نہیں گیا بھی نہیں بلقیس کا تخت لے کر آ گیا کیسے لے کر آ گیا اس جواب کی وجہ سے پریشان ہوں وہ بابا آگے وہ مردود پہ کو کہنا جواب دے سے نا کہ بلا گے آگے واپس لاہور ون لاہور دربار مل سے داتا صاحب دے دربار تو ون اتھی تے جواب مل سے اے شودا چنیوڑ تو والا لاہور تو چنچی گھنتے داتا دربار جی میرے پیدے گئے نا والا یہاں وہ باپ پہ کرو تو نہ ہی کہنے پوچھا کہ مفتی کو ملنے کہ مولوی کو ملنے کہ داتا صاحب دربار دے بیٹھا سکتے نا پہ یار میں چنگا پھاس گیا وہی تو میں کہے کر پوچھا رش لگیا پہ میں کہے کو آکھا یاد دساؤ کی میں تختا ہے جی ملے رات کا ٹائم دینا تھا وہی بابا والا آگے چنیوڑ جڑا ملیا بابا آگے سے آوے پہنچ گئی آگے سائی میں کھلوں کا پوچھا کلاب لیٹ دی گئے میں تو بے تھاک گیا آگے وہ اب پوچھو کیا پوچھ رہا ہے وہی بات انگریز نے دوہرائی بابا اٹھا نہیں ہے گیا بھی نہیں ہے ہلا بھی نہیں ہے بتائیں تخت آیا کیسے ہے بابا آکے تو آیا کی تو ہوئی آکے جی میں تو آیا یورپ کروں آکے اچھا یورپ کروں جو آئی تو ہوں تو تیری خدمت آتا تو مہمان ہی ہے ساڑھا کیا کم سے نظا کیا کم سے آگے سے یہ پلا دال میرا بلار کر چھوڑے میں کو کئی مل ونے نا پراٹھا مل ونے کوئی انڈا مل ونے نال ایک کپ چاہ دا مل ونے نا چسنا آونے محول نہ بڑھ دے سے اچھا بابا آکے یار تو مہمان ہی چلتے نہیں خدمت ابھی نیچے نہیں دیکھنا میری طرف دیکھئے گا میری طرف حوالہ میرے ذمہ ہے بھائی اس نے کہا مجھے ناشتہ اور چائے چاہیے بابے نے کہا ٹھیک ہے مل جاتی ہے ایسے ہاتھ دیا ہے ہاتھ ایسے کرنے کے بعد ناشتہ بھی رکھ دیا ہے چائے کا کپ بھی
بھی رکھ دیا ہے. نوجوان انگریز نے جب دیکھا کہ یہ ناشتہ میری بیوی کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے, یہ کپ یورپ میرے گھر الماری میں رکھا ہوا ہے, یہ چائے میرے بیوی کی ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے, کہا بابا یہ کیسے لے کر آیا ہے؟ فرمایا جیسے بلقیس کا تخت آیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا تو نے اسلام پہ اعتراض کیا, تو نے قرآن پہ اعتراض کیا, یہ مردود تجھے جواب نہیں دے سکتے, یہ اللہ والا ہی تجھے سمجھا سکتا ہے. جیسے یہ آیا ہے نا کپ میرے گھر سے اٹھا کر ہم لائے ہیں, اسی طرح بلقیس کا تخت آیا ہے. اب اور توجہ کیجئے گا. انگریز کہنے لگا بابا تو ہے کون؟ وہ بڑے بڑے ڈھیر ڈالے تھے, جواب نہیں دے سکے. یہ جڑا محراب متھے تے بنے والے جواب نہیں دے سکے. بابا تو کون ہے, کہاں سے تو آیا ہے؟ بابا کہنے لگا پتر یہ سامنے تجھے مزار نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں نظر آ رہا ہے. فرمایا اس دربار میں جو بابا لیٹا ہوا ہے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. او تاتا صاحب نہ خود ہو, اے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یوں ہو سکتا ہے کہ رب نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک کا بیان اختتام کی طرف جا رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن فرمان خدا کا ہے. بخاری سے بلاد بھی نہیں بھاگ سکتے جو اللہ کے ولیوں کے منکر ہے. جو میری دلیل ہے, انجینئر کو سننے والے, بد مذہبوں کو سن کر اپنا عقیدہ خراب کرنے والے اس حدیث کو یاد کریں اور صبح ان کو پیش کریں. بولے اس کا جواب دے ہمیں. اگر اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے تو رب فرما رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به ببصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له من الشيء كما قال عليه السلام. ممنے دا ٹائم ڈھیک سارا ٹھیک ہے لیکن سفر تو میں کرتے آیا بیٹا, تمہیں ڈھیلے دے بیٹا وہ ہاتھ تک کم از کم چاہو. ارے میں ڈھیک گھنٹا پیالا ہے, گھنٹا پیالا میں ہوتا دے لمبا صاحب ہو سے بھائی کچھ ہوتا جدی کرسی تے سو ڈالا ہو سے باقی کتنا پیا دیکھا خود کہا اتنا لمبا بیان ہوتا ہی کیا نہیں. اور اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی لی میرا غصے لینے جب کرتا ہوں. جس وقت بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے نا پھر ہاتھ, یہ ہے دلیل. کیسے داتا صاحب لے کر آگے اللہ فرماتا ہے بندہ میرا پیارا ہو جائے, ہاتھ دوست کے ہوتے ہیں وہ دور سے پکڑنے کی طاقت میں رب دیتا ہوں. پاؤں تو اس کے ہوتے ہیں پھر چلنے کی طاقت میں رب دیتا ہوں. کان تو اس کے ہوتے ہیں پھر دور سے سننے کی طاقت میں رب دیتا ہوں. آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کے دیکھنے کی طاقت بھی میں رب دیتا ہوں. اور یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ آگے تو کمال ہو جاتا ہے. رب فرماتا وما ترددت عن شيء انا فاعله, میں ان میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کروں گا. علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں, لطف بھی لے رہے ہیں. اللہ فرماتا وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن. اللہ فرماتا ہے میں مالک ہوں, خالق ہوں, مجھے شک لاحق نہیں ہوتا, مجھے شک ہوتا ہی نہیں, میں لائق نہیں ہوتا, میں اسے پاک ہوں, میں تو سبحان اللہ ہوں, مجھے شک لائق نہیں ہوتا. لیکن جس وقت میرے اللہ کا, میرے پیارے کا آخری وقت آتا ہے, میرے محبوب بندے کا, میں اس بندے سے پوچھتا ہوں اے بندے بتا تو موت کو بھی پسند کرے گا یا نہیں کرے گا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, میں نے آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے. اللہ موت دینے سے پہلے اپنے بندے سے پوچھ رہا ہے موت کو پسند بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ مقام ہے. یہ جو کتاب کا نام ہے وہ جو مر کے پھر زندہ ہوئے, بہت بڑی گدی ہے. شیخ فتح اللہ اشرفی رحمت اللہ علیہ, آپ انڈیا کے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. قبلہ آپ نا منگل کے دن فوت ہو گئے. کون سے دن فوت ہوئے؟ وہ بولے باقی 5 منٹ رہ گئے. کون سے دن فوت ہوئے جی؟ منگل کے دن. منگل کے دن وہ فوت ہو گئے. منگل کے دن آپ کا جنازہ, بہت بڑی گدی, بہت رش جنازے پر. وہ ایک ملنگ تھا نا, وہ جنازے کے آگے آگے جا رہا تھا, گلی صاف کروا رہا تھا. لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ سائڈ پہ ہو جائے, بابا جی کا جنازہ آ رہا ہے. وہ گلی سے گزر رہا ہے, وہ کراڑی مل گئی اس کو.
ہندوانی مل گئی میں پوچھے بابا خیر ہے وہ آج بلا رش لگ گیا پہ مسلمان اندے پن وندے پن کیا تھے آگے سونا اساڑا پیر فوت تھی کہ انہیں کا جنازہ ویندا پہ وہ ہندوانی آگے رو کہتے نا پیر ہے پیر کامل کہنی ہے کیوں کامل کہنی آگے اگر کامل پیر ہوئے اللہ اللہ ہویا وہ کو تو موت آوے کوئی جمعرات دے جاڑے یا جمعہ دے جاڑے نیک جاڑے فوت تھی گیا تیڑا پیر منگل جاڑے فوت تھی گئے ایک پیر ہے بلاک کو بلاک کاوڑا ہے کہ میں جناد کنون دیکھو مٹر سے دا میرے پیر کی گالی کرے دی اچھا اس نے وہ بات کر دی بات تو کر دی نا ہندوانی نے بات تو کر دی لیکن جس وقت شیخ فتح اللہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اس ہندوانی کی دکان کے قریب سے گزرا قبلہ آپ فوت ہو چکے ہیں فوت آپ کا انتقال غسل ہو گیا کفن پہنایا ہوا ہے جب آپ کا جنازہ اس ہندوانی کی دکان کے قریب گیا نا تو آپ چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور سر باہر نکال کر کہا بی بی اگر اللہ کا ولی منگل کو نہیں فوت ہوتا تو بتا کس دن فوت ہوتا ہے تو بتا بھائی تو یرک نہیں کی ہوا کہ بابا آگے فوت تھی گیا تو زندہ دیا کرے وہ ڈار کی ہوا کہ بابا مسلمانے کا سنا ہاں جڑا اللہ کا پیارا ہوندے کوئی جمعرات نیک جاڑا گندے جمعہ گندے اب منگل کو فوت میں ہی میں گال کی تھی اب تک کبڑی گئے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ کا ولی جمعرات اور جمعے کو فوت ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم مرنے کا ارادہ کینسل کر رہے ہیں وہ کراچی بنن دا ارادہ کہنی مرنے کا ارادہ کینسل کر رہے اب ہم جمعے والے دن فوت ہو جائیں گے تلے چار پہ رکھو تلے رکھو جلدے سے آزم آپ سے ایسا ارادہ کینسل کی تھی کرو بھائی منگل کو زندہ رہے بدھ کو زندہ رہے جمعے کی نماز پڑھائی ہے پھر چاہو کفنی چاہو تو چار پہ چاہو اب ہم مرنے لگے ہیں دوبارہ آپ لیٹ گئے مریدوں نے اٹھایا کلمہ شہادت جا رہا ہے جنازہ جا رہا ہے جس وقت پھر ہندوانی کی دکان آئی ہے بابا جی نے سر نکالا ہے صرف چار پائی سے فرمایا بی بی سنا اور خوش ہیں اب ہم جمعے کو فوت ہو گئے ہیں اب مانتی ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں وہ ہندوانی کہنے لگی بابا خدا کا واسطہ ہے مصطفیٰ کا واسطہ ہے اب مرنا نہیں ہے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء زندہ باد اب بتائیں کہ اتنا بڑا مقام کون دے رہا ہے رب فرما رہا ہے چلے یار ہم ایک منٹ کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک ایک اونچاتے سا انہیں رکھیں دے سے احترام دینا ایک منٹ کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کا خواب دیکھنا رہے کون ہے میں صدقے تھی وہاں سارے خواب اچ بیٹھے وہ سب میرے پاکستان کے کو کھیدے تھے قائم علی شاہ کو کون ہے آگو تو صحیح علامہ اقبال ہے ڈاکٹر اقبال ہے نا ڈاکٹر اقبال اساڑا نوجوان آگو نا سوڑا یاد داڑھی رکھ گئے نا ویش تھی ویسے شادی میری ٹھیک ہے علامہ صاحب دی تھی گئے حضرت صاحب دی تھی گئے انہیں دی ٹھیک ہے نا تھی تو آڑی ویسے داڑھی کی وجہ کروں شادی رک سے کہنا وہ آگو پتا کیا دے آگے صحیح تو آسان کو دادی علامہ اقبال تک کھانا رکھی ہے ہوندی سے ڈاڑی کہنے علامہ اقبال کو صرف اتنا مننے سے آگے ہوندی ڈاڑی کہنے میری مائی کہنا رکھے سا حالانکہ آپ پابندے سوم و صلات تھے قرآن کی تلاوت حدیث پر آپ کا مطالعہ اور بھائی نہ مان اس حدیث کو لیکن اقبال کو مانتا ہے اس کے پاکستان میں رہتا ہے تو اسی حدیث کو اقبال نے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مجھے یہ بتائیں رب بندے سے پوچھ رہا ہے تیری رضا کیا ہے حالانکہ تقدیر لکھنے والی تو رب کی ذات ہے پھر بندے سے کیوں پوچھ رہی ہے کیونکہ اقبال کو بھی پتا تھا کہ حدیث مصطفیٰ ہے وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موت بھی پھر اس کی پسند کی دیتا ہے اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرے اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرے اللہ کے ولیوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے نا رب یاد آ جائے جی جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے کسی نے اگر دیکھا ہے نا حسین الدین شاہ کو اور کسی نے دیکھا ہے پرچوڑی شریف والے بزرگوں کو اور کوئی گیا ہے ملتان اور دیکھا ہے کاظمی سادات کو اور اگر کسی نے
جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد تجھے لگے گا یہ اللہ کا ولی ہے. وہ ایسا اللہ کا ولی ہے کہ پیسے اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا. مرید اگر نذرانہ بھی دیتے ہیں تو دین کی راہ پہ خرچ کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے ڈبہ پیر لوگ جن کی نہ مونچھ نہ داڑھی ہے, نذرانہ لیتے ہیں لوگوں سے اور چیزیں لگواتے ہیں, کینیڈا کے کتے نچاتے ہیں, گھوڑے رکھے ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں کے مزاروں پر کنجریوں کے ڈانس کرواتے ہیں, خسرے نچواتے ہیں. اور بھائی میلے لگانے والے, او کبڈی کے میچ کروانے والے, او وہاں پر اس پر بڑے بڑے پگورے لگانے والے, یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے, یہ سب خرافات ہے. ایک غیرت مند کو نا کسی نے وہ جو گدی نشین تھا نا, بھیڑا قسم کا گدی نشین, کنجریاں نچواتا رہا ہے عرس کے دنوں میں, گھٹیا سے گھٹیا کام اس نے دربار پہ کروایا. دعا کے لیے نا ہمارے علامہ صاحب عمیر مدنی صاحب حفظہ اللہ اس طرح کسی غیرت مند کو بلا لیا, عالیجہ عرس کا اختتامی دعا آپ کرے سے والا اتے علامہ صاحب دعا پتہ کیا کہتے ہیں, باری تعالیٰ یہ جڑا عرس تھے ان دے جڑی قرآن دی تلاوت تھے, یہ جڑی نعت خوانی, یہ کہیں درود پاک پڑھے, ان دا سارا ثواب تا ایو صاحب مزار کو پہنچا. تے جڑیاں ایتھے کنجریاں نچیاں, یہ جڑے خسرے ڈانس کیتے, یہ جڑے کبڈی دا میچ تھے, تے یہ جڑے ڈاڈ بھجندے رہ گئے, تے جڑے یہ غلط کام تھے نا یہ بیٹھے گدی نشین کہندے کھاتے چ پا دے. کدی ضرورت ہوئے کہ عادت کھڑی آگے پہ کوئی حیا نہیں آتی, یعنی گندا کام کر کے اپنے بڑوں کو ثواب کرتا ہے. یہ ثواب کے کام نہیں ہے, یہ گندے کام ہے. اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیر وہ ہے کہ جب بندہ مرید ہونے جائے تو مرید کو اپنے قدموں میں نہ رکھے, قدموں سے اٹھا کر اس کے ماں باپ کے قدموں میں ڈالے. تو بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر, تیرا باپ اگر چین پر ہے لیکن تیرے حق میں غوث اعظم ہے, تیری ماں اگرچہ پاکیت تھاپنے والی ہے, اپلے بنانے والی ہے, ان پڑھ ہے, لیکن تیرے حق میں رابعہ بصریہ ہے. تو خدا کے لیے ایک دفعہ کے کھول کر نہ دیکھ لیا کرے ہم کس پیر کے مرید ہونے لگے ہیں. ان دو نمبر پیروں کی وجہ سے جو اللہ والے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں. کوئی طویل دھاگا دینے والا اور پیڑا پڑھ کے دے کر جو دودھ دینے لگتے بھینس, اس کو اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا. کوئی آسمان پر ہوا میں بھی اڑ رہا ہے اس کو بھی اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی ظاہری صورت جو ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق شریعت پر عمل کرنے والا ہو, اس کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام تک متصل ہو, وہ ہوتا ہے پیر. خدا کے لیے آنکھیں کھولیں, عقیدہ اہل سنت پر پیرا دیں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس وقت تک انتظار کیا, ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, اسی طرح ذوق و شوق قائم رکھے. آخری گزارش ہے, ہم سنی ہیں, مرتے دم تک ہم نے سنی رہنا ہے. میں نے اپنی ایک بات کے اوپر کوئی للو پنجو نہیں, میں نے مکمل حوالہ دیا ہے. حوالہ بھی بخاری شریف کا دیا ہے. اب صبح یہ بخاری اٹھا کر اس کے پاس لے کر جائے, یقین مانے 103 پر اس بندے کو بخار ہوگا کہ رات یہ سن کر کس کو آیا ہے. کبھی تجھے انجینئر یہ حدیث کبھی بھی پڑھ کر نہیں سنائے گا, اے مر تو جائے گا, زہر کا پیالہ بھی پی لے گا, لیکن کبھی بھی یہ حدیث نہیں پڑھ کر سنائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے نوجوان کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اگر میں نے یہ حدیث بیان کر دی, میرا تو نظریہ ختم ہو جائے گا. باب شاہی کوئی نہیں, ایک طرف وہ کہہ رہا باب شاہی کوئی نہیں اور دوسرا کہہ رہا اللہ ان کو طاقت دے رہا ہے. تو بھائی ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہو. سوشل میڈیا پر دین نہیں سیکھا جاتا, دین سیکھنا ہے تو علامہ صاحب کے پاس آئے, یہ مفتی اسلام ہے. بھائی دعوت اسلامی کے جو بڑے دارالفتہ ہیں ان کے اندر حضرت صاحب بھی کام کرتے ہیں, ان کے پاس آئے نا, ان سے دین سیکھے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم کہلائے تو عاشق رسول اور انگوٹھا چومنے کے دلیل پوچھ رہے ہیں, انگوٹھا چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے. اب میں بات نہیں کر پا رہا کہ کہیں ہماری بہنیں نہ سن رہی ہو, اتھے ہی چومنے والے پوچھا ہے کہیں کروں اپنے بچے کو چومنے کے لیے, کبھی پوچھا تھا کہ چوم سکتے ہیں کہ نہیں چوم سکتے. یہ تو اظہار محبت ہے, ہم انگوٹھے چوم کر حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنا, دعوت اسلامی کا ساتھ دینا. گلشیر صاحب کی طرح جی اپنا اجتماع ہوتا ہے, اپنا اجتماع کہاں پر ہوتا ہے جی؟ حیدر شاہ کلونی میں ہمارا فیضان مدینہ ہے, جی میں آج اتنے ہی آئے بیٹھے ہوئے نا, یہ اگلی جمعرات آپ سب نے آپ سب نے وہاں پر بھی ضرور جانا ہے. فیضان مدینہ کے اندر نیت کریں انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ ضرور جائیں گے, اجتماع میں ضرور جائیں گے. دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں ہے, دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. آپ کے سامنے یہ جو بندہ نچیز بھی بول رہا ہے نا, یہ استاد صاحب کے قدموں کا صدقہ دعوت اسلامی کا پڑا ہوا ہے. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی کے جو اخراجات ہیں نا عربوں میں ہے, عربوں میں
کون کر رہا ہے؟ کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی. آپ جیسے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا وہ تعاون کرتے ہیں اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. میرے اپنے کلاس فیلو ہیں جن کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. میں یہ آخری بات کرتا ہوں. میرے کلاس فیلو ہیں اس وقت وہ یو کے میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں خود میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی جنازہ پڑھانا ہے میرے والد کا. میرے والد کا نا جنازہ پڑھانا آپ چلیں. دیکھا یار ٹھیک ہے ہم تو چلتے ہیں. لیکن اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ خود پڑھا لیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب تو مسلمان ہیں میں یہودی ہو چکا ہوں. میرے والد صاحب مسلمان ہیں میں یہودی ہو چکا ہوں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا, ہمیں گھر میں ہی اسلام ملا ہے. ان سے پوچھے کہ جو یورپ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے. ان کو جس طرف کو کھینچ کر لگاتا ہے نا لگ جاتے ہیں وہ. ان لوگوں کا بھی ایمان بچانے کے لیے نا دعوت اسلامی نے اپنے بندے وہاں پر بھیجے. وہاں پر مہنگی سی مہنگی جگہ بھی ملتی ہے نا, خرید کر وہاں پر فیضان مدینہ بنا کر ان کے بچوں کا اسلام بچا رہے ہیں. تعاون کون کر رہا ہے؟ آپ جیسے مخیر حضرات کر رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے, ہر سال ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے ٹیلیتون مدنی عطیات مہم. امیر اہل سنت نے دعا دی ہے کہ باری تعالیٰ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرے ولی کامل ہے مرنے سے پہلے ان کو اپنے حبیب کا دیدار ضرور کروانا. تو ولی کامل کی دعا کا حصہ لیں. یقین مانے مجھے بتایا ہے گلشیر بھائی نے کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا تقریباً مزدور طبقہ ہے. ان کے خواہش تو جمعہ رات کو ہونا چاہیے کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تاکہ ہم نیند بھی کر لیں گے پھر اگلے دن کام پہ جا سکیں گے. آپ مزدور لوگ ہیں لیکن آپ سے بھی گزارش ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے نا جتنا دیا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ اپنے مذہب پر ضرور خرچ کریں. یہ ریسرچ ہے جو کہ میں نے ابھی ایم فل کیا ہے. اس کے اندر یہ بات ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کے ماننے والے نا اپنے مذہب کی ترویج کے لیے اپنی سیلری ماہانہ جو آمدن ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے مذہب پر ضرور خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا مذہب پھیل جائے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میری سیلری 10,000 ہے تو میرا 150 جا رہا ہے مذہب کے لیے. میری سیلری لاکھ روپیہ ہے تو 2-4 ہزار میں مذہب پر خرچ کر رہا ہوں ہر مہینے. یہ نہیں کر رہا, یہ سارے کے سارے لگتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے دیا ہوا ہی کام آئے گا. ہم نے مرنا ہے, قبر میں رسول اللہ کا دیدار بھی کروایا جانا ہے اور پوچھا بھی جانا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے بندے بتا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر وہاں پر رسول اللہ نے سوال کر لیا کہ چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, سردار صاحب یہ بتا کہ تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, زکات, روزے, او بھائی یہ تو کام تیرے اوپر کرنا فرض تھے. میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ جس دین کے لیے میرے چچا کا کلیجہ چبایا گیا, جس دین کے لیے امام حسین نے پورا کنبہ لٹا دیا, بتا میرے دین کو کیا دے کر آیا ہے؟ کوئی بچہ حافظ قرآن ہے, کوئی مسجد بنائی, کوئی مدرسہ بنایا, تو چودھری تھا, تجھے رب نے مال دیا ہے, بتا تیرا مال کہاں پر خرچ ہوا ہے؟ تو بابا جی جواب کوئی نہیں بن پائے گا. ابھی ساسو کا ناطہ چل رہا ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت بھی دی ہوئی ہے, مال بھی دیا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں میں محمد ضامن ہوں, میں محمد ضامن ہوں. رب کی راہ میں خرچ کریں, مال بڑھے گا کم نہیں ہوگا. اور رب تو فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, میری راہ میں خرچ کرو, میں قادر مطلق ہوں, آپ جتنا دیں گے اس سے بڑھا کر بھی عطا کر دوں گا, جتنا چاہوں گا اتنا دے دوں گا. تعاون کریں گے دعوت اسلامی کے ساتھ جتنا بھی ہے, آپ کو جتنا بھی رب نے دیا ہے. بھائی آپ کے پاس 10 روپے دینے کی بھی توفیق ہے نا, یہ آپ کے نزدیک 10 روپے ہوں گے لیکن رب دل کو دیکھتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس 10 روپے. تعاون ضرور کریں, آگے بڑھیں, ہمت کریں. آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون نہ کرے. آپ جتنے بیٹھے ہیں, آپ کو 1000 روپے کی بھی توفیق ہے نا تو آپ نے اٹھ کر آنا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے. کس لیے؟ دین کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں خود ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بھائی سارے مزدوری کرتے ہیں. میں بذات خود تحدیث نعمت کے لیے کوئی میں اتنا بڑا بندہ نہیں ہوں. میں ہر سال اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ 30,000 روپے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. 30,000 کے ساتھ, مطلب 3 یونٹ, ہمارا 10,000 کا ایک یونٹ ہوتا ہے, اکٹھے نہیں دے پاتا. میں ہر مہینے 3,000 روپے کر کے دیتا ہوں. اور آپ کو لگتا ہوگا کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو کوئی لیے ہوں گے, کوئی مار, کچھ بھی نہیں لیا. آپ یقین کریں میں شالیمار پر نا جو اوپن ٹکٹ ہوتی ہے وہ لے کر آیا ہوں. یعنی سٹیٹس ہمارا یہ, ہم کسی کا اتنا بوجھ نہیں بنتے اس کے اوپر یا پیسے لے کر آنے والے ہوں. بتانے کا مقصد یہ کہ یار ہمارا خود بھی اس طرح کا ہی ہے لیکن دین کے لیے ایک درد ہے.
कुछ ना कुछ ताउन हो जाए। आप लोग भी उठे, आपकी जेब में 10 रुपए भी हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, आप ताउन करें हमारे साथ। कोई भी हमारा एक भाई ऐसा ना हो कि जो ताउन ना करे। अल्लाह ने आपको 10 रुपए भी दिए हैं ना, तो उसके साथ भी आप ये गुलशेर भाई माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, आप जितने भी बैठे हुए आपसे भी गुजारिश है, आप निकालें अपनी जेब में 10 रुपए भी है ताउन कर सकते हैं, 100 रुपए भी है ताउन कर सकते हैं, आपके पास 1000 भी है ताउन कर सकते हैं। आपका दिया हुआ माल दावत इस्लामी के इंशाल्लाह जितने भी भलाई वाले काम हैं, जितने भी दीन वाले काम हैं, दीन के काम पर आपका पैसा खर्च किया जाएगा। और आप यकीन करें इस माल की बरकत से, मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जी जिहाद पर जाना है, हाँ तावन करें दीन इस्लाम के लिए। तो आप यकीन करें सहाबा किराम ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेकर आ गए, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा घर का माल लेकर आ गए, यहाँ तक आपने सुना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वहीं पर एक ऐसे सहाबी थे जिनकी आंखों में आंसू थे, या रसूलल्लाह गरीब हूँ, मजदूर हूँ, पूरी रात मैंने यहूदी का कुआं चलाया, पूरी रात मैंने यहूदी का कुआं चलाया, उसने मेरी मजदूरी मार ली है। यहूदी था ना, कहने लगा जी कोई नहीं मजदूरी भाग जा। फिर उसने मुझे 5 खजूरें दी जी, पूरी रात कुआं चलाता रहा, आज से मजदूरी 5 खजूरें दी। यार रसूलल्लाह मेरे पास ये 5 खजूरें हैं, सिर्फ 5 खजूरें, क्या अल्लाह ताला ये 5 खजूरें कबूल फरमाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया प्यारे ये 3 खजूरें अपने पास रख। 2 खजूरें हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे ली, और वो जो 2 खजूरें थी ना, सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म ने जो माल दिया था ना, उसके ऊपर रखी है। और फिर हुजूर ने उस मजदूर साहबी को हुजूर ने खुशखबरी दी, फरमाया प्यारे तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला तेरी इन 2 खजूरों के ऊपर फख्र कर रहा है। तो ये ना देखे कि यार मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, मैं 50 रुपए दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, ना, रब नियत को देखता है। आप नियत करके दे कि मैं दीन इस्लाम के लिए दे रहा हूँ, वल्लाह मुस्तफा का वादा है, आप 1000 देंगे तो अल्लाह वल्लाह युदाइफु लिमन यशा बढ़ा कर देगा। और अब भी आपने तावन किया है, इसी तरह दावत इस्लामी के साथ तावन करते रहना। जिंदा रहे तो अगले बरस देखना हमें इससे भी बढ़ के जश्न विलादत मनाएंगे। और विरसे में छोड़ जाऊंगा औलाद की लगन, मेरे भी बच्चे जश्न विलादत मनाएंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इस वक्त तक बैठे रहे, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए, इसी के जरिए अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। आखिर